اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں اسرائیلی جارحیت کی۔ فلسطین اور اسرائیل میں شدید جنگ ہے۔ غزہ پر مسلسل چوتھے روز بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 704 ہو چکی ہے۔ 4000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ 1,23,000 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ غزہ میں پناہ گزین کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ فضائی حملوں سے کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کا مکمل محاصرہ کر کے نئی چوکیاں قائم کرنی ہیں۔ 3 لاکھ اسرائیلی فوجی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل کے لبنان کی سرحد پر بھی حملے جاری ہیں۔ حماس کے حملوں میں صہیونی ریاست کو بھی بھاری نقصان ہوا۔ اسرائیلی کمانڈر سمیت 1100 سے زائد ہلاک، 2800 سے زائد زخمی ہوئے۔ 130 اسرائیلی فوجی اور شہری یرغمال بنا لیے گئے ہیں۔ شکست کے خوف سے اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے مساجد، ہاسپٹلز، پناہ گزینوں، سکولز پر بھی بم برسا دیے گئے۔ غزہ اور مغربی کنارے پر آباد علاقوں میں کیمیکل اور بارود کی بو پھیل گئی ہے۔ سانس لینا بھی محال ہے۔ دور دور تک ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ خاندان کے خاندان شہید ہو چکے ہیں۔ بھوک پیاس بھی فلسطینیوں کے حوصلے پست نہ کر پائی۔ خواتین، بچے، بوڑھے اور جوان سب کے لبوں پر فتح کا نعرہ القدس ہمارا ہے۔ حماس نے اسرائیل کے F-16 طیاروں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ القسام بریگیڈ نے دھماکہ خیز مواد سے لدے ڈرون سے بھی اسرائیلی غرور کو خاک میں ملایا ہے۔ اسرائیل کو شکست کا خطرہ۔ ظالم اسرائیل فلسطینی مزاحمت کاروں کو شکست تو نہ دے سکا، غزہ میں خون کی ہولی کھیلنے لگا۔ حماس کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ مسجد اقصی کی بے حرمتی ختم نہ ہونے تک مزاحمت جاری رہے گی۔ حماس کے ترجمان خالد قدومی نے بیان جاری کر دیا ہے، کہا ہے کہ ہم اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ معاہدہ کرنا ہوتا تو ہم 70 سال پہلے ہی کر لیتے۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے تک کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں 22 مقامات پر جدوجہد جاری ہے۔ سینکڑوں اسرائیلی فوجی حراست میں ہیں جن کی تعداد ابھی نہیں بتا سکتے۔ مزاحمت کا مقصد اسرائیل کے جرائم سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ ادھر امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی دفاعی امداد کے اعلان کے بعد تشویش کی لہر۔ عرب لیگ کے سربراہ ہنگامی دورے پر روس موجود ہیں۔ جنگ بندی کروانے کا امریکہ کا دوسری بار سعودی عرب سے رابطہ ہوا ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر سخت بمباری، غزہ کی پٹی کا مکمل محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ مزید صورتحال جانتے ہیں واشنگٹن میں موجود ہمارے نمائندے فیصل علی سے۔ فیصل، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ حماس اور اسرائیل کی جنگ کو 3 روز گزر چکے ہیں۔ عالمی دنیا میں رابطے تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ بالخصوص گزشتہ روز جب امریکہ نے اسرائیل کے لیے دفاعی امداد کے حوالے سے اپنا بحری بیڑا روانہ کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے بعد کافی زیادہ تشویش بھی پائی جا رہی ہے کہ اس جنگ میں کسی تیسرے فریق کی مداخلت، وہ بھی ایک دفاعی انداز میں، وہ کافی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں عرب لیگ کافی زیادہ متحرک نظر آ رہی ہے۔ عرب لیگ کے سربراہ جو ہیں انہوں نے روس میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے خصوصی ملاقات کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب لیگ جو ہے وہ ساری عرب دنیا کی ایک نمائندہ تنظیم ہے۔ اب عرب لیگ کے سربراہ جو ہیں یہ اتوار کے روز اپنے اس دورے پر روانہ ہوئے تھے ماسکو، اور ماسکو میں جو ان کی ملاقات ہوئی روسی وزیر خارجہ کے ساتھ، وہاں روس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ 2 ریاستی حل کے تناظر میں مسئلہ فلسطین کا حل نکالا جائے، اور خود جو امریکہ نے فیصلہ کیا بحری بیڑا بھیجنے کے حوالے سے، اس پر کافی زیادہ تنقید خود امریکہ میں جو اس وقت ریپبلکنز ہیں وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ پر کر رہے ہیں کہ صدر بائیڈن اپنی حکومت کے خاتمے سے کچھ پہلے یہ اقدام کر کے صرف اپنے لیے ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس سب کے ساتھ جو اہم ہے وہ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کی ایک اہم ترین بیٹھک بھی اس وقت شروع ہو چکی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ مشرق وسطیٰ میں شروع ہونے والا یہ تنازع ساری دنیا کو ہلا چکا ہے تو اس میں غلط نہیں ہوگا۔ جی بہت شکریہ آپ کا فیصل۔ دور حاضر میں عرض فلسطین پر کیا گزرا؟ اقوام متحدہ کی جانب سے انسانی جانوں کی آڈٹ رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ 2008 سے 2020 تک 5590 فلسطینی اسرائیل کی جارحیت کا نشانہ بن کر جان سے گئے۔ اس عرصے کے دوران 551 اسرائیلی بھی مزاحمتی کارروائیوں میں مارے گئے۔ رپورٹ میں بتائے گئے 12 سال کے دوران لاکھوں فلسطینی زخمی ہوئے۔ سب سے زیادہ 31,558 فلسطینی 2018 میں زخمی ہوئے تھے۔
सऊदी अरब का फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। कहा सऊदी अरब फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मिस्री सदर से भी रब्ता हुआ। गजा में बढ़ती हुई कशीदगी को रोकने के लिए इक़दाम का उन्होंने फैसला किया है। बैनुल-अक़वामी और इलाकाई कोशिशों को तेज़ करने की फौरी ज़रूरत पर भी इत्तेफाक किया। जबकि दूसरी जानिब अरब लीग के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास कल होने जा रहा है। इजलास की सदारत मराकश करेगा। इसराइली जारहियत रोकने और जंग बंदी पर गौर किया जाएगा।